اور بیٹیوں، الحمدللہ آج اس محلے کا ایک جلسہ جو قائم کیا گیا ہے اور جلسہ کا آغاز افتتاح الحمدللہ عصر کے بعد سے ہی ہمارے نونہال معصوم مکتب کے بچے اور بچیوں سے ہو گیا تھا اور باقاعدہ تقریری پروگرام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے اور مجھے ہی طے کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں بات کر لوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسا جلسہ ہمارے اس علاقے میں یعنی کھالپاڑ میں پہلی مرتبہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے مقصد کو اللہ کامیاب کرے اور اس جلسہ کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اس علاقے کو ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ اس علاقے میں جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، بے دینی بددینیاں ہیں، اللہ ان علماء کرام کی آمد کی برکت سے اور اس نورانی جلسہ کی برکت سے ختم فرما دے، یہی اللہ سے دعا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، مختصر سی بات 15-20 منٹ میں انشاءاللہ میں پوری کر دوں گا۔ سب سے پہلے میں ہماری اس بستی کے تمام نوجوانوں سے، تمام بزرگوں سے اور تمام میری ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آج کا یہ جو نورانی جلسہ ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری آپ کی سب کی شرکت، یہاں شریک ہونا اور جلسہ سننا یہ ضروری ہے۔ بے شک ہر گھر میں مہمانوں کا ہجوم ہے، ایک بڑی تعداد میں ہر گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مہمانوں کا اکرام، مہمانوں کا خاطر و تواضع ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اسی کے پیچھے اگر ہماری یہ متبرک برکت والی رات چلی جائے اور انہی مہمانوں کے پیچھے، گھر کے کام کاج کے پیچھے اگر رات 12 بج جائے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جلد سے جلد مہمانوں کو کھانا کھلا کر فارغ کر دیں، جلدی ان کو کھلا دیں تاکہ وہ لوگ بھی یہاں جلسہ گاہ میں آ سکیں اور آپ حضرات بھی یہاں جلد سے جلد جلسہ گاہ میں آ سکیں۔ ضرور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جلسہ پوری رات کا نہیں ہوتا ہے اور پوری رات کا جلسہ بے معنی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے پوری رات کے جلسہ کا نظام نہیں بنایا ہے، انتظام نہیں کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ رات 12:30-1 بجے کے اندر جلسہ ختم ہو جائے گا اور دعا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک 3-4 گھنٹے کا پروگرام ہے، بہت زیادہ نہیں، لہذا اگر یہ قیمتی وقت ہمارا کھانے پینے میں
ضائع ہو جائے اور مہمانداری میں ضائع ہو جائے، مہمانوں کے پیچھے گپ شپ میں اگر ضائع ہو جائے تو یہ بد نصیبی کی بات ہوگی۔ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جلسہ کر رہے ہیں، ہم نے جلسہ قائم کیا ہے، پھر جلسہ کس لیے ہے؟ صرف کھانے پینے کے لیے؟ اس لیے میں مؤدبانہ بالکل ہاتھ جوڑ کر تمام بہنوں سے درخواست کروں گا، پورے محلے کے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ گھر میں کھانے پینے کا نظام جلدی پورا کر لیں اور جلد سے جلد کھلانے سے سب کو کھلا کر فارغ کر دیں، کھلانے کا کام پورا کر دیں، اور کھلا پلا کر ہمیں چاہیے کہ 10 بجے کے اندر ضرور ہم سب یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ ان مقررین کرام کی پوری بات ہم سن سکیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ایک ایمان والے اور کلمہ والے کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم ایمان والے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہم دنیا میں بھی ٹھوکر کھائیں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا منہ کالا ہوگا۔ اللہ کے یہاں بھی ہم پکڑے جائیں گے اور دنیا میں بھی ہم رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی ہم بدنام ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی بدنامی کی ایک لہر چل رہی ہے۔ صرف مسلمانوں پر نشانہ سادھا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، صرف مسلمانوں پر طنز کسا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، صرف مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ اور میں بتاؤں کہ ہمارا قصور کیا ہے تو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھائی نہیں ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھائی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ والا ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہیں، عائد ہوتی ہیں، کبھی ہم نے یہ سمجھا نہیں ہے۔ اسلام، اللہ اور اس کے رسول جن کاموں سے مسلمانوں کو روکتا ہے، قرآن جن کاموں سے مسلمانوں کو روکتا ہے، شریعت جن کاموں سے مسلمانوں کو روکتی ہے، افسوس مسلمان آج ہم دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ وہی سارا گناہ کرتے ہیں، وہی سارا کام کرتے ہیں جن کاموں سے ہمیں اسلام نے روکا تھا، جن کاموں سے ہم کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تھا، صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو نبھائی تھی، اس لیے صحابہ کرام دنیا میں تھوڑے ہونے کے باوجود، صحابہ کرام مالی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پورے عالم میں چمکایا۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر ایک ایک علاقے کے لوگ، ایک ایک ملک کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، صرف صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ کر، ان کا چلنا پھرنا کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں انسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اتنے تھوڑے صحابہ پوری دنیا پر غالب آ گئے، پوری دنیا کی تہذیب اور تمدن کو بدل ڈالا، پوری دنیا پر ایسے چھا گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جیسے ٹڈی کی جماعت چھا جاتی ہے، صحابہ کرام پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا، اور صحابہ کرام اپنے وقار کے ساتھ، اپنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ پوری دنیا پر غالب آ گئے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ کرام کے آگے جھک گئی۔ آپ کو حیران ہوگی یہ بات سن کر، بہت لمبا زمانہ گزرنے کے بعد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی، 2.5 سال امیر المومنین رہے۔ 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتے ہیں۔ 2.5 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین انتخاب کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بن جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی ہے۔ 12 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت گزرا ہے۔ 12 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ظالم نے شہید کر دیا، لیکن اس 12 سال کی مدت میں، ادھر 2.5 سال ادھر 12 سال، 14-15 سال کی مدت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کا عالم یہ تھا کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا کا آدھا سے زیادہ حصہ اسلام کے دائرے میں آ گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ 24,000 مربع میل زمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تھا۔ اس ہندوستان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا قافلہ پہنچ گیا تھا، صحابہ یہاں پہنچ گئے تھے، اور ایمان کی دعوت ہندوستان میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ ان کا ایمانی پاور تھا، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال
کے زور پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کو غالب کر دیا تھا اور پوری دنیا پر وہ چھا گئے تھے، ساری بڑی بڑی طاقتوں پر ایسا غالب آ گئے تھے اور ایسا رعب اور دبدبہ قائم کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یعنی مسلمانوں کی طاقت کے پاس، مسلمانوں کی حکومت کے پاس وہ یعنی سر جھکا دیے تھے اور وہ جھک گئے تھے اور ان کی طاقتوں کو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور مسلمانوں سے ان لوگوں نے مصالحت کی کوشش کی، مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے صلح کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو اپنے ملک کا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں، کہاں صحابہ کرام صرف 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع، اور آج پوری دنیا میں ہم 200 کروڑ ہیں، 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے، مسلمانوں کی کیا حیثیت، مسلمانوں کا کیا مرتبہ، یہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئے دن ہم اخباروں میں، آئے دن ہم جو بھی یعنی نیوز چینلز ہے، ہم ان نیوز چینلز کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، میرے میڈیا کے ذریعے سے اچھی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے کیا کیا جا رہا ہے۔ آج بھی میرا اللہ کی ذات پر 100% یہ یقین اور بھروسہ ہے کہ آج بھی اگر یہ مسلمان اپنے ایمان کے اوصاف پر قائم ہو جائیں، ایمان کی صفتوں پر اگر یہ قائم ہو جائیں، اگر مسلمانوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے، مسلمان اگر گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے، قسم خدا کی پوری دنیا میں یہ چھا جائیں گے، پوری دنیا کی طاقت ان یعنی مسلمانوں کے آگے بالکل بس ہو جائے گی، ساری طاقتیں جھک جائیں گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صرف ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں؟ آج ہم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا اپنا فرض نبھایا ہے، ہم ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا فرض کو ہم نے کیا نبھایا ہے، ہم ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا فرض کو کیا نبھایا ہے، ہم ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ہم ایک امام ہونے کی حیثیت سے، ہم گرام یعنی محلہ کے مکھیا ہونے کی حیثیت سے، سرپنچ ہونے کی حیثیت سے، پنچایت ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا فرض کیا نبھایا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کیا نبھایا ہے۔ کاش ہم غور کر لیتے، کاش ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے، تو آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ قوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، یہ قوم یعنی ترقی کے راہ پر عروج کرنے لگتی اور ترقی کی راہ کو یہ قوم پانے لگتی، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ترقی ہماری قدم کو چومنے لگتی۔ لیکن افسوس ہم نے ذمہ داری کو ایک رتی کے برابر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آپ ایک سمجھدار انسان ہونے کی حیثیت سے آپ سے میں کہتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کی ضمیر اور دل کو میں خطاب کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، خود میں اپنی ذات سے بھی یہ سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کیا بولیے ہمارے نوجوان، ہمارے مالدار طبقہ، مالدار لوگ کیا اگر یہ شراب صبح و شام پینے لگے، روزانہ اگر شراب پینے لگے، تو کوئی قوم شراب پی کر
कामयाब नहीं हो सकती है। और फिर जबकि मुसलमानों के लिए शराब को हराम करार दिया गया है, कुरान ने हराम किया है सरीह लफ्जों में, साफ लफ्जों में, एक जगह नहीं बार बार शराब को हराम बताया गया है। शराब की मज़र्रतों को, शराब के नुकसानों को बयान किया गया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर वो कौम अगर शराब में चूर चूर रहे, उसके नौजवान जो रीढ़ की कौम की रीढ़ की हड्डी है, वो नौजवान अगर शराब में मस्त रहे, शराब में चूर रहे, तो वो कौम कैसे आगे बढ़ सकती है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुरान ने जुआ को हराम करार दिया है। आज हमारी कौम, हमारे नौजवान अगर वो जुआ में मस्त रहे, अगर जुआ खेलने में मस्त रहे और इस तरह से जुआ के धंधे में अगर वो मस्त रहे, तो जुआ खेलने वाली कौम, जुआ के धंधे में लगी रहने वाली कौम, जो जुआ में मस्त रहने वाली कौम, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिसको कुरान हराम करार दिया है, वो कौम कैसे आगे बढ़ सकती है? क्या जुआ आज हमारी कौम में आम नहीं है? क्या शराब आम नहीं है? क्या जिना आम नहीं है? इस तरह से सूद आम नहीं है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, घर घर में सूद है, घर घर में सूद आ गया है, सूद खाया जा रहा है और सूद का मामला किया जा रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कोई सूद खा रहा है, कोई सूद दे रहा है, कोई खाने वाला, कोई खिलाने वाला, मेरे भाइयों दोस्तों, कोई शराब पीने वाला, कोई पिलाने वाला, कोई जुआ खेलने वाला, कोई खिलाने वाला, यही तो आज हमारी कौम में चल रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और जब ऐसी बुराइयां जिस कौम के अंदर आम हो जाए के मुसलमानों के अंदर, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर उस कौम की तबाह होने के लिए अल्लाह के अजाब का इंतजार करना पड़ेगा। एक शराबी आदमी वो कैसे अपनी औलाद को इंसान बनाएगा? एक शराबी वो कैसे अपनी औलाद को अच्छी तालीम देना सोचेगा? एक शराबी वो कैसे सोचेगा कि हमारी औलाद भी, हमारा लड़का भी कामयाब बन जाए, वो दीन सीख ले, वो दुनिया सीख ले, वो तालीम हासिल कर ले? एक शराबी की नजर में दीन की तालीम की, दुनियावी तालीम की क्या हैसियत है? एक जुआरी की नजर में तालीम की, एजुकेशन की क्या हैसियत है? जे जाए के दीन की तालीम, वो तो दुनिया की तालीम भी नहीं समझते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए मेरी माओ और मेरे बहनों, मेरी बहनों और मेरी बेटियों और मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सुधरने की कोशिश करें। हम इन बुराइयों को अपने घरों से, अपनी जिंदगी से, अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करें। अगर इन बुराइयों को नहीं दूर करेंगे, हम अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं, हम अपने अखलाक को ठीक नहीं कर सकते हैं, हम अपने औलाद को कामयाब और इंसान नहीं बना सकते हैं। हमारे जहनों में तालीम की वक़्त नहीं पैदा हो सकती है जब तक हम इन बुराइयों को अपने घरों से और अपनी जिंदगी से और अपने समाज से नहीं दूर करेंगे। आज मुसलमानों को यही पता नहीं है कि सूद खाने का क्या गुनाह है, सूद में पैसा लेने का क्या गुनाह है, सूदी मामला करने का क्या गुनाह है, ज़िना का क्या गुनाह है, बेहयाई का क्या गुनाह है, और शराबखोरी का क्या गुनाह है, और जुआ खेलने का क्या गुनाह है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही पता नहीं है। अफसोस मुसलमान, हम तो आज दीन से 100% कोरे हैं, कोई दीनदारी हमारे अंदर नहीं है। तो एक बंदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा,
اور ہر برائی میں وہ ملوث رہے گا، ہر برائی میں وہ مبتلا رہے گا، ہر گناہ کے کام میں وہ مبتلا رہے گا، ہر برائی کے ساتھ وہ جڑا ہوا رہے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر وہ جنت کا کس طرح سے امید کر سکتا ہے؟ کیسے اس کی آخرت کامیاب بن سکتی ہے؟ وہ کیسے اللہ کے سامنے منہ دکھائے گا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہیں ایسا بالکل شریعت میں نہیں ہے، کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں حدیث میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ، کلمہ پڑھ لو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر زندگی بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سیدھا تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے اور مرنے تک تم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کیے ہو یا نہیں کیے ہو، کیا اس کے خلاف نہیں کیے ہو، کیا شرک اور کفر میں مبتلا نہیں ہوئے ہو، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی اگر اپنے ایمان کو شرک اور کفر سے بچا کر لے جا سکے تو وہی بندہ کامیاب ہوگا، وہی بندہ جنت میں جا سکے گا، جبکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ قرآن کریم جہاں جہاں جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے بندوں کو، تو قرآن کریم ایمان کے ساتھ نیک عمل کی بات کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ان کے لیے جنت کی ساری نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ قرآن میں میرا چیلنج ہے، ایک آیت بھی ایسی آپ دکھا نہیں سکتے ہیں جہاں اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہو اور اللہ نے جنت کی بات کہی ہو، صرف ایمان پر کہیں بھی یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ جہاں بھی جنت کی بات اللہ نے کہا ہے وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل جس نے کیا ہے اس کے لیے جنت کی بات کی ہے کہ جنت کی یہ ساری نعمتیں، جنت کی یہ عیش و آرام، جنت کے یہ سارے حور و غلمان یہ جو دیے جائیں گے، جنت میں جو آشائش ہے یہ جو دیے جائیں گے وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو دنیا میں ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں۔ تو نیک عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں، کہاں سال میں 6 مہینے میں، مہینہ 2 مہینے میں ایک آدھ کوئی نیک کام ہم کر لیتے ہیں، اور جو اصل ضروری نیک عمل ہے ان ضروری نیک عمل سے، اللہ کے ان حکموں سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہماری زندگی میں نماز بالکل نہیں ہے، ہماری زندگی میں سچائی بالکل نہیں ہے، ہماری زندگی میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، زکوٰۃ کی اہمیت نہیں ہے، ہماری زندگی میں اسی طرح سے اللہ کے جو اور احکامات ہیں وہ احکامات بالکل نہیں ہے، تو ہم کس نیک عمل سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو ساری برائیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے بتایا کہ جوا کے ساتھ، شراب کے ساتھ، زنا کے ساتھ، سود کے ساتھ کھلے عام ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ادھر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، راہ زنی کرنا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کو رلانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو مارنا، دوسروں کو گالیاں دینا، اپنے گھر والوں کو ستانا، بیوی بچوں کو ستانا، ماں باپ کو ستانا اور ان سب کو تکلیفیں دینا، مسلمان بھائیوں کو تکلیفیں پہنچانا، یہ تو ہمارا روز کا عمل ہو گیا ہے۔ جہاں صبح ہوئی شام تک یہی ہماری ساری حرکتیں چلتی رہتی ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی برائی دن بھر کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ کوئی بندہ، کوئی بندی جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر یہی حال ہمارا آئندہ بھی چلتا رہا، آئندہ بھی اگر یہی حال ہمارا چلتا رہا، آگے بھی اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش نہیں کی، اگر دینداری پر لانے کی ہم نے اپنی اولاد کو کوشش نہیں کی، تو ہماری آنے والی نسل اور تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से यही गुजारिश करूंगा, सबसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि भाइयों आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए। अभी देखो साल 1.5 साल से ये मकतब चालू हुआ तो ये छोटी छोटी हमारी मासूमा बच्चियां और हमारे छोटे छोटे बच्चे किस तरह से दुआएं याद की हैं, किस तरह से दीनी बातों को महफूज की हैं, किस तरह से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये सूरतें सीखे हैं, बात करना सीखे हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीजें सीखने के साथ साथ ये कुरान सीख रहे हैं। और ये बच्चियां साल 1.5 साल के अंदर कुरान पढ़ना भी सीख लिए हैं। तो अगर इस तरह से हर महल्ले में हम मकतब चालू करेंगे और हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएंगे, उधर वो स्कूल भी जाएगी, नर्सरी भी जाएगी, वो स्कूल भी जाएगा, नर्सरी भी जाएगा और दुनियावी तालीम भी हासिल करेगा और इस तरह से दीनी तालीम भी हासिल करेगा, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये हमारी नस्ल आगे चलकर कामयाब होगी। हमारे अंदर दीनी शऊर पैदा होगा, हमारे अंदर इस तरह से बेदारगी पैदा होगी, हम दुनिया भी समझेंगे और दीन को भी समझेंगे, हम कौम को भी समझेंगे, मुआशरा को भी समझेंगे, आखिरत को भी समझेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुसूसन मैं अपने भाइयों से और अपनी बहनों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग अपनी औलाद की जिंदगी को खराब मत करो, बर्बाद मत करो। सिर्फ खिलाना यही आपके ऊपर यही जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आप पर यही फर्ज नहीं है कि आप बच्चों को खिला दें और उसको अच्छा कपड़ा वगैरह पहना दें, नहीं, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अच्छा पढ़ाना लिखाना और उसको अच्छी तालीम देना, अदब सिखाना, मुहज्जब बनाना, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अखलाक सिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका फरीजा है। आप अगर खुद नहीं सकते हैं तो जरूरी है कि आप अच्छे यानी उस्तादों के पास भेजें, अच्छी सोहबत में रहकर उस्तादों के पास जाकर वो खुद बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी और पढ़ने के बाद वो उसको समझ में आएगा अदब क्या है, तहजीब क्या है, बड़े कौन होते हैं, छोटे कौन होते हैं, हमें बड़ों से कैसे पेश आना है, छोटों से कैसा बर्ताव करना है, इन बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप अपने बच्चों की जिंदगी को खराब मत कीजिए, उनको अच्छी तालीम दीजिए, तहजीब सिखाइए, अदब सिखाइए और उसको मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अखलाक सिखाइए। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास औलाद है, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, तो तुम अपने औलाद का हक अदा करो, अपने औलाद का इकराम करो और उसको अच्छा अदब सिखाओ, अखलाक सिखाओ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप का फरीज़ा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात जो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन इस जलसा कमेटी के जितने नौजवानान जिम्मेदारान हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि माशाअल्लाह ये शानदार प्रोग्राम सबों ने मिलकर सजाया है और कामयाब बनाया है। मैं सबका शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ और आप लोगों की नज़र के सामने यहाँ जो मस्जिद नई तामीर हो रही है, बन रही है, आप लोग देख रहे हैं, लिहाजा ये मस्जिद आप लोगों की है। इस मस्जिद का हक अदा करना, इसको बनाना, इसकी तामीर में खर्च करना और इसको बनाने के बाद उसको आबाद करना, ये सब आप महल्ले वालों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं यहीं पर अपनी बात पूरी करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हजरत की तकरीर बहुत ही अच्छी रही, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हजरत की तकरीर की तारीफ करना ऐसा है जैसा कि सूरज को रोशनी डालना। तो मैं इसके बाद
बाढ़ खुदा मदरसा के उस्ताद हज़रत मौलाना इकबाल साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और